بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فعن ابی العباس عبداللہ بن عباس بن عبد المطلب عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى قال ان اللہ كتب الحسنات والسیئات ثم بین ذلك۔ ابو العباس عبداللہ ابن عباس بن عبد المطلب سے یہ حدیث مروی ہے۔ ریاض الصالحین کی آج ہم 11ویں حدیث ہم پڑھیں گے، جس میں اخلاص نیت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ نیت کو خالص رکھنا اس کا بڑا اجر و ثواب ہے۔ عبداللہ ابن عباس کی یہ کنیت ہے ابو العباس۔ عباس ان کے ابا کا نام بھی تھا، اپنے ابا کے نام پر انہوں نے اپنے بیٹے کا نام رکھا اور اس سے کنیت کیا ان کی ابو العباس۔ ابو العباس عبداللہ ابن عباس بن عبد المطلب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان فرماتے ہیں۔ فیما یروی عن ربہ تبارک و تعالی، جو اپنے رب ذوالجلال سے نبی کریم علیہ السلام روایت کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں۔ اس قسم کے جو الفاظ ہوتے ہیں اسے حدیث قدسی کہتے ہیں۔ فیما رواہ عن ربہ یا فیما یروی عن ربہ تبارک و تعالی، اگر نبی کریم روایت کریں اللہ تعالیٰ سے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ حدیث قدسی کہتے ہیں، یعنی جس کی نسبت اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ قدس یہ اللہ کی طرف نسبت ہے اس کی، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ حدیث قدسی۔ یعنی الفاظ تو پیغمبر کے ہوتے ہیں لیکن مفہوم کس کا ہوتا ہے؟ مفہوم کس کی طرف سے ہوتا ہے؟ اللہ کی طرف سے۔ یعنی وہ الہام ہی ہوتا ہے، وحی ہوتی ہے۔ ایک تو قرآن کی شکل میں وحی ہے، ایک حدیث کی شکل میں وحی ہے۔ وہ وحی اللہ عز و جل الہام نبی کریم کو کرتا ہے اور پھر نبی کریم اپنی امت کو بیان فرما دیتے ہیں، تو اس کو حدیث قدسی کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ اور یہ بہت ساری روایات حدیث قدسیہ، اور اس پر علماء نے الگ سے کتابیں بھی لکھ دی ہیں۔ جتنی بھی ذخیرہ حدیث میں حدیث قدسیہ ہیں 200-250 وہ الگ کتابی شکل میں آج ہمارے سامنے وہ موجود ہیں۔ اور ان حدیث قدسیہ میں سے ایک حدیث یہ آپ نے سنی ہے، جس میں اللہ فرماتے ہیں ان اللہ کتب الحسنات والسیئات، بے شک اللہ نے نیکیوں کو لکھ دیا ہے، برائیوں کو لکھ دیا ہے۔ یعنی اللہ نے انسان کے، جو انسان گناہ کرتا ہے نیکیاں کرتا ہے، اللہ نے لکھ دی۔ ثم بین ذلک، پھر اسے بیان کیا، اس کی وضاحت فرمائی۔ وہ کیا؟ ومن ہم بحسنہ، جو شخص نیکی کرنے کا ارادہ کرتا ہے۔ ہمہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ہمہ یا ہموں کا معنی عزم کرنا، ارادہ کرنا، نیت کرنا۔ جو بندہ ایک نیکی کرنے کی نیت کرتا ہے، ارادہ کرتا ہے، لیکن فلم یعملھا، اس نے نیکی کی نہیں ہے، صرف ارادہ کیا ہے، تو کتبہ اللہ تبارک و تعالی عندہ حسنۃ کاملہ، اللہ تعالی اپنے ہاں مکمل طور پہ نیکی لکھ دیتا ہے۔ یہ دیکھیے کہ اچھا کام کرنے کی نیت کرتے ہیں آپ، اللہ کا کر دیتا ہے مکمل ایک نیکی لکھ دیتا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ نیک کاموں کی، اچھے کاموں کی نیت کرنا بھی یہ نیکی کا کام ہے۔ اللہ کے ہاں نیکی لکھی جاتی ہے۔ آپ اچھے کام کی نیت کرتے ہیں کہ میں مسجد بنواؤں گا، لیکن ابھی بنوائی نہیں ہے، اللہ آپ کے نام اعمال میں نیکی لکھ دے گا۔ میں نلکا لگواؤں گا، میں اچھا کام کر کے جاؤں گا، نیکی لکھی جاتی ہے۔ اللہ وَإِنْ هَمَّ بِهَا، اگر اس نے نیکی کا ارادہ بھی کیا ہے اور ساتھ فَعَمِلَهَا، نیکی کر بھی لی ہے، عمل بھی کر لیا، پریکٹیکل بھی کر لیا ہے، كَتَبَهَا اللَّهُ عَشْرَ حَسَنَاتٍ، اللہ اس نیکی کے بدلے 10 نیکیاں لکھتا ہے۔ یہ اللہ کا قانون ہے نا قرآن پاک میں، من جاء بالحسنہ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا، جو ایک نیکی کرتا ہے اللہ کے ہاں 10 لکھی جاتی ہے، 10 سے لے کر کے الی 700 ضعف الی اضعاف کثیرہ،
10 سے لے کے 700 گنا تک، جتنا اس میں اخلاص ہوگا، جتنا اس کے اندر کیا ہے اللہ کے لیے رضامندی ہوگی، اللہ اتنا ہی نیکیاں لکھ دے گا۔ سبحان اللہ، یہ اللہ کی بہت بڑی کہ کرم نوازی، فضل، احسان ہے بندے پر کہ جو بندہ نیکی کا ارادہ کرتا ہے لیکن نیکی کرتا نہیں ہے، مکمل نیکی لکھی جاتی ہے۔ اگر کر لیتا ہے نیکی تو 10 سے لے کر کے 700 گنا تک نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ یہ بہت بڑی اللہ کی طرف سے پیکج ہے۔ آج دنیا میں پیکج نکلے نا موبائل کے، تو ہم کہ ساری عوام ٹوٹ پڑتی ہے، دیکھو جی موبائل کے پیکج نکل آئے ہیں، 10 روپے کا بیلنس کرواؤ، آپ کو کیا اتنے ملیں گے، اتنے ملیں گے، ساری رات کے باتیں کرتے رہتے ہیں، ٹوٹے رہتے ہیں، لیکن اللہ کی طرف سے کیا ہے وہ پیکج ہے، ان کی طرف کوئی توجہ نہیں کرتا ہے۔ دنیا میں کسی کی کال آ جائے تو فوراً ہم کہیں وہ چکنا ہو جاتے ہیں، کوئی مس بیل آ جائے سائلنٹ پہ بھی لگا وہ بار بار دیکھیں گے کس کی کال ہے، کس کا میسج ہے، لیکن رب کی طرف سے 5 کالیں آتی ہیں صبح و شام، اللہ اکبر، حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، اس نیکی کی طرف کوئی توجہ ہی نہیں۔ انسان کتنا غافل ہے، یعنی جہاں کیا ہے آخرت سنور رہی ہے، آخرت کی اصلاح ہو رہی ہے، وہاں توجہ ہی نہیں ہے۔ یہاں دنیا میں بربادی کے کام ہے، وہاں ہماری ساری توجہ ہوتی ہے۔ یہ بہت بڑا المیہ ہے آج کے مسلمان کا کہ ہم کہاں کھو گئے ہیں، ہماری کیا ہے خواہشات کیا ہیں اور ہمارے رویے کیا ہیں، اور ہماری آج کے دنیا کے اندر ہم کس طرح زندگی بسر کر رہے ہیں۔ حالانکہ اللہ کی طرف سے تو بہت بڑے اچھے اچھے پیکج ہیں۔ نیکی کرتے نہیں ہیں، نیکی لکھی جاتی ہے، نیکی کر لیتے ہیں تو 10 سے لے کر کے 700 گنا تک نام اعمال میں نیکی لکھی جاتی ہے۔ آگے کیا فرمایا، وَإِنْ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ، اگر کوئی بندہ برائی کا ارادہ کرتا ہے، سیئہ کس کو کہتے ہیں، برائی کو، لیکن فَلَمْ يَعْمَلْهَا، ارادہ کر کے وہ برائی کرتا نہیں ہے، اللہ کی کرم نوازی تو دیکھیے، رحمت دیکھیے، کتبہ اللہ تعالی عندہ حسنۃ کاملہ، اللہ اپنے ہاں مکمل نیکی لکھ دیتا ہے۔ سبحان اللہ، برائی کا ارادہ کیا ہے کہ میں فلانا برا کام کروں گا، لیکن برا کام آپ نہیں کرتے ہیں، اللہ سے ڈر گئے، اللہ اپنے ہاں مکمل نیکی لکھ دیتا ہے۔ سبحان اللہ، کوئی ہے ایسی کوئی ذات، ایسی رحیم و کریم غفار و ستار کوئی ذات ہے، کوئی وہاب ہے ایسا کوئی دنیا میں؟ تو کوئی نہیں، وہ خالق ہی ہے جو اپنی مخلوق پر رحمت کے دروازے کھولتا ہے۔ وَإِنْ هَمَّ بِهَا، اگر انسان برائی کا ارادہ کرتا ہے، فَعَمِلَهَا، برائی کر بھی لیتا ہے، كَتَبَهَا اللَّهُ سَيِّئَةً وَاحِدَةً، اللہ صرف ایک برائی لکھتا ہے، 700 یا 10 برائیاں نہیں لکھی جاتی، برائی صرف کیا ہے ایک ہی لکھی جاتی ہے۔ یہ رب کی طرف سے کتنی بڑی کیا ہے فضیلت، رحمت ہے، کتنی بڑی کرم نوازی ہے۔ پھر بھی بندہ کیا ہے رب کی طرف توجہ نہ کرے تو بندے کا اپنا قصور ہے، رب کا کوئی قصور نہیں ہے۔ یہ متفق علیہ روایت ہے، بخاری مسلم کی ہے۔ یہ حدیث دلیل ہے کہ رب کی طرف سے بڑے رحمتیں ہیں، اللہ بڑا رحیم و کریم ہے بندوں پر۔ بندوں کو چاہیے کہ وہ اپنے اعمال کی طرف توجہ کریں۔ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ ایک انسان اگر نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ کے ہاں نیکی لکھی جاتی ہے، اگر نیکی کر لیتا ہے تو پھر 10 سے لے کر کے 700 گنا تک نیکی لکھی جاتی ہے۔ برائی کا ارادہ کرتا ہے صرف، برائی کرتا نہیں ہے، مکمل نیکی لکھی جاتی ہے۔ برائی کر لیتا ہے صرف ایک ہی برائی لکھی جاتی ہے۔ اور اس سے نیت کے خلوص کا بھی پتہ چلتا ہے کہ نیت کی تصحیح کا بھی پتہ چلتا ہے کہ انسان کو اپنی نیت کیا ہے صحیح رکھنی چاہیے۔ انسان کی نیت کیا ہے خالص ہے۔ یہ جو آتا ہے نا 10 سے لے کے 700 گنا تک، یہ اشارہ ہے کس کی طرف، نیت کی طرف۔ اگر انسان کی نیت کیا ہے وہ خالص ہے تو خالص نیت کی وجہ سے 700 گنا تک نیکی ہوں گی۔ اگر نیکی لکھ دی ہے اس میں ریاکاری نہیں ہے، اس میں دکھلاوا نہیں ہے، صرف اللہ کی رضا مقصود ہے، اللہ کے نیکیوں کا کیا ہے شرح بھی کیا کر دیتا ہے، بڑھا دیتا ہے، فیصد کیا بڑھ جائیں گے۔ تو یہ کہ جتنا خلوص ہوگا انسان کے اندر، یہ خلوص نیت کی کیا ہے یہ سب سے واضح ترین دلیل ہے، اور اس سے اس کی خلوص نیت کی فضیلت واضح ہوتی ہے کہ انسان کی نیت خالص ہے تو فضیلت ہی فضیلت ہے،
اللہ نام اعمال میں نیکیوں کی بھرمار کر دے گا۔ اللہ ہمیں اپنی نیت کو خالص رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو بہرحال یہ ایک عظیم حدیث قدسی ہے، اس کو پڑھ کے اس پر عمل کرنا چاہیے، نیکیاں کرنی چاہیے، برائیوں سے رکنا چاہیے۔ اللہ ہمیں کہ برائی سے رکنے کی توفیق دے، نیکی کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ جی وعن ابی عبد الرحمن عبد اللہ بن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہما، اس چیپٹر کی آخری حدیث ہے، یعنی اخلاص نیہ کی یہ آخری حدیث ہے جو ابو عبد الرحمن عبداللہ بن عمر بن خطاب سے مروی ہے۔ عبداللہ بن عمر یہ عظیم صحابی ہیں، جیسا کہ عبداللہ بن عباس ترجمان قرآن تھے، اس طرح عبداللہ بن عمر بھی بہت عظیم صحابی متبع سنت تھے اور سنت کی تابعداری بڑی کیا کرتے تھے۔ ابو عبد الرحمن ان کی کنیت ہے، باپ بھی صحابی ہے اور بیٹا بھی صحابی ہے، جس طرح پیچھے آپ نے پڑھا ہے عباس بھی صحابی ہیں اور عبداللہ بھی کہ صحابی ہیں، تو یہاں بھی کہ وہی صورتحال ہے، اس لیے رضی اللہ عنہما پڑھا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا ہے، اور یہ حدیث یعنی پچھلی امت کا واقعہ بیان کرتی ہے۔ اس میں پچھلی امت میں سے کچھ لوگ تھے جو سفر کرتے ہیں اور رات کا اندھیرا، پھر آندھی چھا گئی، پھر غار میں کہ وہ پناہ لے لیتے ہیں، اور یہ اسکولوں کے اردو کی کتابوں میں غار کے پتھر کے نام سے ایک کہانی ہم نے پڑھی ہے اسکولوں میں، آپ نے پڑھی ہوگی غار کا پتھر کے نام سے، یہ میرے خیال میں یہ پہلی یا دوسری کلاس کی یہ کتابوں کے اندر، اردو کی کتابوں میں غار کا پتھر کیا ہے ایک کہانی تھی، وہ کہانی کہ سچی کہانی ہے، اور یہ حدیث کے اندر یہ موجود ہے، یہ قصہ جو ہے، تو یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبانی آج ہم یہ سن رہے ہیں، اور اس کا ترجمہ سنیے، اور اس میں جو عبرتیں ہیں، دروس ہیں، وہ بھی سنتے ہیں کہ کیسے کیسے اس میں درس ملتے ہیں، کیسے کیسے کہ ہمیں نصیحت ملتی ہے اس حدیث سے۔ تو کہتے ہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے، انطلق ثلاث نفر، تین لوگ ایک سفر میں نکلے، انطلق نکلے چلے، نفر کا جو لفظ ہے اسم جمع کے لیے بولا جاتا ہے، یعنی 3 سے لے کر کے 10 تک کا یہ لفظ بولا جاتا ہے، اور اس کا واحد نہیں ہے، یہ جمع ہی بولا جاتا ہے۔ تو یہاں حدیث میں وضاحت کر دی کہ کتنے لوگ تھے، وہ 3 تھے۔ ممن کان قبلکم، تم سے پہلی امتوں میں سے، یعنی تم سے پہلے امتوں میں سے 3 افراد تھے، یعنی بنی اسرائیل کے ہوں گے اس سے پہلے۔ حتی آواہم المبیت الی غار فدخلوا، سفر میں تھے تو رات چھا گئی، مبیت کہتے ہیں رات کا وقت ان کو آ گیا غار میں، اور غار میں انہوں نے پناہ لے لی، فدخلوا، غار میں وہ داخل ہو گئے، رات کا وقت تھا، اب جنگل تھا، بیابان تھا، سفر نہیں کر سکتے، اب انہوں نے غار میں پناہ لے لی۔ فانحدرت صخرہ من الجبل، اب کیا ہوا کہ وہ آندھی چل رہی تھی، جھکڑ چل رہا تھا، اوپر سے پتھر گرا، فانحدرت صخرہ من الجبل، اوپر پہاڑ سے چوٹی سے ایک چٹان گری، فسدت علیہم الغار، تو غار کے منہ کو کیا کر دیا، اس نے بند کر دیا۔ اب یہ پریشان ہو گئے بیچارے، کیا کریں؟ فقالوا، کہنے لگے، انہ لا ینجیکم من هذه الصخرہ الا ان تدعوا اللہ بصالح اعمالکم، آج تم اس چٹان سے تم نجات نہیں پا سکتے، یعنی اس کو دھکے لگائیں تو دھکا لگ ہی نہیں سکتا، ہم تو کمزور ہیں، یہ چٹان دور ہو ہی نہیں سکتی ہے، ہاں ایک صورت ہے کہ تم اپنے نیک اعمال کا اللہ کو واسطہ دے کر کے پکارو، اللہ کہ اس مصیبت سے ہمیں کیا کر دے گا، نجات دے دے گا۔ الا ان تدعوا اللہ بصالح اعمالکم، اپنے نیک اعمال کے ساتھ تم اللہ سے کیا کرو، دعا کرو۔ اب ہر ایک اپنی اپنی دعا رب کے سامنے پیش کر رہا ہے، ایک کہ ہے والدین کا فرما بردار تھا، ایک برائی سے بچ گیا تھا، ایک نے کیا ہے مزدوری کیا ہے مکمل امانت داری کے ساتھ دے دی تھی، یہ تینوں ہی نیک اعمال تھے۔ اب ہر ایک کی تفصیل سنیے۔ قال رجل منہم، ان میں سے ایک آدمی کہتا ہے، اللہم، اے اللہ، رب کو واسطہ دے رہا ہے، تو اس کا واسطہ دینے کا طریقہ کار کیا ہے کہ رب سے دعا کر رہا ہے، اللہم، اے اللہ،
کان علی ابوانی شیخانی کبیرانی، میرے دو بوڑھے والدین تھے. شیخ بوڑھے کو کہتے، کبیران کا معنی بڑی عمر کہتے. میرے دو بوڑھے والدین تھے، بظاہر ہے کہ امی ابو ہوں گے. وکنت اللہ اب اغبکو قبلہما اہلا ولا مالا، اور میں ان سے پہلے اپنی فیملی کو، اپنے بچوں کو اور نوکروں کو، خادموں کو دودھ نہیں پلایا کرتا تھا. اغبک کا لفظ جو ہے غبوک کہتے ہیں کہ دن کے آخری حصے میں دودھ پینے کو. ایک برتن تھا اور ان میں برتن بھر کے اپنے والدین کو سب سے پہلے کیا کرتا تھا، بیوی بچوں سے پہلے ان کو پیش کرتا تھا. یہ ان کی خدمت تھی اور اس کا معمول تھا. کہتا ہے کہ اللہ تو میں تو اپنے والدین کو اپنی فیملی سے اور اپنے اہل و عیال کے سوا اپنے خادموں سے پہلے دودھ پیش کیا کرتا تھا. ایک مرتبہ ایسے ہوا، فن آبی طلب شجری یومن، ایک دن درختوں کے تلاش میں دور نکل گیا. مطلب یہ ہے کہ وہ جانوروں کے لیے درخت کے جو پتے تھے وہ کاٹنے کے لیے گیا ہوا تھا، تو وہ کیا ہے، وہ دور چلا گیا. فلم ارح علیہما حتی ناما، واپس نہیں پلٹا تو کیا دیکھتا ہوں کہ والدین سو چکے ہیں. مطلب جب واپس آیا تو والدین کے سو چکے، دیر ہو چکی تھی. پہلے تو معمول یہ تھا کہ دودھ لا کر کے پہلے ان کو پیش کرتا تھا اور شام کے وقت وہ پی جاتے تھے اور سو جاتے تھے. اب کیا بغیر دودھ پیے والدین سو گئے. اللہ، اب میں نے کیا کیا، فحلبت لہما غبوکہما، ان کے شام کا جو دودھ ہے میں نے دوہا، اور فوجدتہما نائمین، جب میں آیا کمرے میں دونوں کو میں نے پایا والدین سو چکے ہیں. فکرہت ان اوقظہما، میں نے ناپسند کیا ان کو بیدار کرنا، یعنی والدین کی نیند بھی خراب کرنی میں نے گوارا نہ کی. اس میں سبق ہے کہ اولاد کے لیے اگر والدین سوئے ہوئے ہوں تو ان کی نیند خراب نہیں کرنی چاہیے. اللہ اکبر، یہ بہت بڑا نقطہ ہے. اللہ اکبر، کہ ان کی نیند بھی نہیں خراب کی. اور آج ہم دیکھتے والدین سوئے ہوئے ہیں اور ہمارے جو بچے ہوتے ہیں وہ شور کر رہے ہوتے ہیں اور ٹی وی لگا رکھا ہے، آوازیں آ رہی. یہ بہت بڑا المیہ ہے، یہ بزرگوں کی کیا ہے، توہین ہے. فکرہت ان اوقظہما، میں نے ان کو ناپسند کرنا، نیند سے بیدار کرنے کو ناپسند کیا. اور وان اغبک قبلہما اہلا او مالا، اور میں نے اس کو بھی ناپسند کیا کہ ان سے پہلے اپنی فیملی کو اور اپنے کے نوکروں کو بھی دودھ پلاؤں. یعنی یہ بھی نہیں سمجھا کہ اب یہ سو چکے ہیں باقی کو دودھ دے دو، نہیں، پیالہ اٹھا کے نا ان کے سہانے کیا ہے کھڑا ہو گیا. فلبثت، میں کہ وہاں کھڑا رہا. والقدح علی یدی، اللہ، پیالہ میرے ہاتھ میں تھا، دودھ کا پیالہ کے ہاتھ میں، اور والدین سوئے ہوئے ہیں، یہ کھڑا ہوا ہے. انتظر استيقاظهما، اللہ ان کے بیدار ہونے کا میں انتظار کرتا رہا کہ بیدار ہوں گے تو میں ان کو دودھ دوں گا، لیکن بیدار ہی نہیں ہوئے. حتی برق الفجر، یعنی فجر کیا ہے وہ ہو گئی، یعنی فجر کی پو پھوٹ گئی، فجر کی چمک کیا ہو گئی، لیکن وہ سوئے ہوئے ہیں. اور بچے بیچارے وَالصِّبْيَةُ يَتَزَاغُونَ عِنْدَ قَدَمِيَّ، بچے میرے قدموں میں وہ بھوک کی وجہ سے چیخو پکار کر رہے تھے، وہ دودھ کے لیے رو رہے تھے، ابا جان مجھے دودھ دو، لیکن کہ میں نے گوارا نہیں کیا اپنے بچوں کو دینا. بچے بھی کیا ہے وہ چیختے چیختے وہ بھی سو گئے. اللہ اکبر. فَاسْتَيْقَظَا، اب میرے والدین صبح اٹھے، بیدار ہوئے. فَشَرِبَا، انہوں نے دودھ پیا. فَشَرِبَا غُبُوقَهُمَا، اپنا دودھ شام کا حصہ انہوں نے پی لیا. اللہم، اے پروردگار، ان كنت فعلت ذلك، اگر میں نے یہ عمل تیری رضا کے لیے کیا، ابتغاء وجہ کا، تیرے چہرے کی تلاش کے لیے کیا ہے، تیری رضا کے لیے کیا ہے، ففرج عنا ما نحن فی من هذه الصخرہ، اس چٹان کے جیسے جو ہم مصیبت میں ہیں، یہ مصیبت ہم سے کر دے، فراق کر دے، دور کر دے. فن فرجت شیئن، تو کہتے ہیں دعا کرنے سے کیا ہوا، اللہ نے تھوڑی سی جو چٹان تھی وہ ہٹا دی. تھوڑی سی چٹان کیا ہے وہ سرک گئی، اور وہ ان کو امید کی کرن کیا ہے سامنے آ گئی. لیکن لا یستطیعون الخروج منہ، ابھی تک نکلنے کی طاقت نہیں تھی، نکل نہیں سکتے تھے، کیونکہ تھوڑی سی کیا ہے وہ چٹان ہٹی تھی. لیکن نتیجہ کیا ہے یہ نکلتا تھا کہ اللہ نے ان کی دعا کو سن لیا. پہاڑ کی چٹان کے اندر بھی کیا ہے اللہ کیا کرتا ہے، آوازوں کو سننا، مصیبتوں کو دور کرتا ہے. اللہ. وقال الاخر، دوسرا کہتا ہے بندہ، تین لوگ تھے نا، ایک نے اپنی فریاد رکھ دی، اب دوسرا کہتا ہے اللہم، اے اللہ،
انہ کانت لی ابنۃ ام، اے اللہ میرے چچا کی بیٹی تھی، بڑی خوبصورت تھی، کانت احب الناس الیہ، اور لوگوں میں سب سے زیادہ مجھے محبوب تھی، بڑی پسند تھی، بلکہ ایک روایت میں آتا ہے کنت احبھا، میں ان سے بڑا لو کرتا تھا، بڑا پیار کرتا تھا، کنت احبھا، میں ان سے بڑا پسند کرتا تھا، کا شدی ما یحب الرجال والنساء، ایسے جیسا کہ لوگ عورتوں سے اپنی بیویوں سے کیا کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، حالانکہ میری بیوی نہیں تھی، لیکن ایک مرتبہ کیا ہوا، فاردت علی نفسہا فامتنعت منی، ایک مرتبہ میں نے کیا ہے اس سے بدکاری کرنے کا ارادہ کیا، لیکن اس نے منع کر دیا، روک دیا، اللہ اکبر، حتی علمت بھی سنہ من السنین، حتیٰ کہ ایک مرتبہ ایسے ہوا کہ قحط سالی پڑ گئی، سنہ سے مراد کہ قحط سالی ہو گئی، فجاءتنی، میرے پاس وہ آئی، آتیتها 20 و 100 دینار، اسے پیسے مانگے اس نے، تو میں نے اسے 120 سونے کے دینار کے پکڑا دیا، لیکن شرط کیا لگائی، الا ان تخلی بینی و بین نفسی، کہ وہ مجھے کیا ہے یعنی بدکاری کرنے دے، اس نے کہا ٹھیک ہے کر لے، ففعلت، اس نے کیا ہے رضامندی کا اظہار کر دیا، جب میں اذا قدرت علیہ، جب میں نے کیا ہے اس کو پکڑا، طاقت یعنی میں نے اس کے سامنے کیا اظہار کیا، اذا قدرت علیہ، اس پہ کنٹرول کیا، ایک حدیث میں ہے فلما قعدت بین رجلیہ، اس کے کیا ہے ٹانگوں کے درمیان بیٹھا، لیکن وہ بول پڑی، کیا کہنے لگی، اتق اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ، اتق اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ، ولا تفض الخاتم الا بحقها، کہ کسی کی جو یہ مہر ہے اس کو مت توڑو، اللہ اکبر، مطلب یہ ہے کہ یہ بدکاری نہ کرو، بدکاری نہ کرو، یہ یعنی خاتم یعنی مہر کو کھولنے سے مراد کیا ہے کہ یہ جو حق ہے یہ شادی کے بعد ہوتا ہے، شادی سے پہلے یہ مہر کو توڑنا یہ نہ حق ہے اور یہ گناہ کا کام ہے، اور اس نے مجھے ڈرا دیا، کہتے ہیں اتنا ڈر بیٹھا، اللہ تیرے نام سن کے فانصرفت عنہا، میں وہیں سے پلٹا، حالانکہ وہی اب الناس لی، مجھے بڑی وہ پسند تھی، وترکت الذهب الذي آتيتها، اللہ میں نے سونا بھی اس کو دے دیا، 120 دینار تھے وہ بھی دے دی، اللہم اے اللہ ان کنت فعلت ذلك، اگر میں نے یہ کام کیا ہے ابتغاء وجہک، تیرے چہرے کی تلاش کے لیے، تیری رضامندی کے لیے، فافرج عنا ما نحن فی، جس مصیبت میں ہیں یہ مصیبت ہم سے ٹال دے اور فراخی کر دے، اب کیا ہوا، فن فرد صخرا، مزید وہ چٹان سرک گئی، ہٹ گئی، لیکن غیر انہم لا یستطیعون الخروج منها، ابھی تک وہ وہاں سے نکلنے کی طاقت ان میں نہیں تھی۔ اب تیسرا بندہ کیا ہے، رب کے سامنے فریاد کرتا ہے اور کہتا ہے، وقال الثالث اللہم اے اللہ استاجرت اجرا، اے اللہ میں نے چند مزدور رکھے تھے، اجیر کی جمع اجرا، اجیر کہتے ہیں مزدور کو، عربی زبان میں اجیر کس کو کہتے ہیں، مزدور، اے اللہ استاجرت، میں نے چند مزدور رکھے کام وام کرانے کے لیے، کوئی بلڈنگ بنوانی ہوگی، کوئی دیوار بنانی ہوگی، وآتیتہم اجرہم، ان کا سب کا میں نے اجرت دے دی، پیسے دے دی، غیر رجل واحد، ایک شخص کے رہ گئے تھے، الذی ترک الذی لہ وذهب، جو ناراض ہو کے چلا گیا تھا، وہ ایک آدمی تھا، ایک مزدور، اس نے کہا نہیں لی، چلا گیا، لیکن میں نے کیا اس کے جو اجرت تھی نا، ثمرت اجرہ، میں نے اس کی اجرت کو کیا کیا، انویسٹ کیا، اس کو دیگر کاموں میں لگایا، سمارا اس میں تثمیر کا معنی کیا ہوتا ہے، انویسٹ کرنا، مطلب دیگر کاموں میں لگا دینا، یہ ان کی کیا تھی، یہ دیانتداری تھی، امانت داری تھی، کہ جتنی اس کی مزدوری بنتی تھی میں نے اچھے کاموں میں لگانا شروع کر دیا۔ اب یہاں نیت کا بھی یعنی وہ بیان کر رہے ہیں، نیت اس کی اچھی تھی، حتیٰ کثرت منہ الاموال، حتیٰ کہ اس کی اجرت سے اس کے مال زیادہ ہو گیا، وہ کیا ہو گیا، اس کی میں نے کیا کوئی چیز خریدی، اس کے کیا بیل بن گئے، اونٹ بن گئے، بہت سارے خادم بن گئے، فجاءنی بعد حین، چند سال بعد آیا تو کہنے لگا، فقال یا عبد اللہ، اے اللہ کے بندے تیری طرح میری مزدوری نہیں رہتی، ادی لی اجری، مجھے میری مزدوری ادا کرو، فقلت، تو میں نے کہا اسے، کل ما ترا من اجرک، یہ سارے من الابل والبکر والغنم والرقیق، یہ سارے اونٹ، گائیں، بکریاں
یہ غلام یہ ساری تیری اجرت تو دیکھ رہا ہے، کلو ماترا جو بھی تو دیکھ رہا ہے نا یہ تیری اجرت ہے، من ابلی اونٹوں سے، والبکری گاؤں سے، والغنم بکریوں سے، والرقیق اور غلام سے، مطلب سارے تیرے ہیں۔ اللہ اکبر، کہنے لگا یا عبداللہ، اے اللہ کے بندے، لا تستہزی بی، میرے ساتھ مذاق نہ کرو۔ اس نے مذاق سمجھا، یہ کون ایسے کرتا ہے، یہ کون ایسا ایماندار ہوتا ہے اس دور میں؟ اس نے کہا لا استہزئ بک، میں تیرے ساتھ مذاق نہیں کر رہا، یہ سب کچھ تیرا ہے، میں نے اصل میں کیا کیا تھا، تیری مزدوری کو میں نے انویسٹ کیا تھا اچھے کام میں، اور تیری کیا ہے، یہ ساری جمع پونجی تیری ہے۔ اخذہ کلہ، اس بندے نے نا، مزدور نے ساری اپنی گائیں بکریاں اونٹ ان کو کھولا، پکڑا، فاستاقہ، اور لے کے چل دیا۔ اللہ اکبر، وہ بھی کیا ہے، اس نے بھی یہ نہیں کہا کہ آپ رکھ، نہیں، اس نے کہا جب کہہ رہا ہے تو لے گیا۔ فلم یترک منہ شیئا، ایک ٹکا بھی نہیں چھوڑ کے گیا، سب کچھ کیا وہ ہاں کر کے لے گیا۔ یہ بندہ کہتا ہے اللہم، اسے روکا بھی نہیں، بڑا ایماندار تھا۔ اے خود اللہ، ان کنت فعلت ذلک ابتغاء وجہک، اگر تیرے چہرے کی رضا کے لیے، تیرے کی تلاش کے لیے میں نے کیا ہے، تیری رضامندی کے لیے کیا ہے، فافرج عنا ما نحن فی، جس مصیبت میں پھنسے ہوئے ہیں نا، اے اللہ ہمیں اس سے نکال دے، یہ فراخی کر دے۔ اب کیا ہوا، فانفرجت الصخرۃ، اب ساری چٹان ہٹ کے دور چلی گئی۔ اللہ اکبر، اور یہ بندے فخرجوا یمشون، غار سے نکلے اور اپنے اپنے گھروں کو چل دیے۔ یہ پیغمبر دو عالم جناب محمد مصطفیٰ علیہ السلام نے پچھلے دور کے ایک واقعے کو ہمارے سامنے بیان کیا ہے۔ اس حدیث سے بہت ساری عبرتیں اور بہت سارے دروس نکلتے ہیں۔ پہلا درس تو یہی ہے کہ انسان کی اگر نیت خالص ہو، نیت کیا اچھی ہو، تو اعمال اس کو، نیت جو خالص ہے اور اس انسان کو کامیاب کر دیتی ہے۔ اس بندے کی نیت خالص تھی، یعنی جس نے کیا ہے، اس کی جو مزدوری جو ہے اس کو انویسٹ کیا، نیت اس کی اچھی تھی، سب کچھ اس کو پیش کر دیا۔ آج تو ہماری نیتیں بدل جاتی ہیں، ایسا بھی حالات ہیں، نیت بدل جاتی ہے۔ اس کی نیت اچھی تھی، یہ اچھی نیت کا نتیجہ ہے کہ اللہ نے دنیا کے اندر کیا، اس کو مصیبت سے نجات دی۔ اور دوسرا یہ ثابت ہوا اس حدیث سے کہ مصیبت کے وقت بھی جو بندہ رب سے دعا کرتا ہے تو رب اس کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ یونس کی مچھلی کے پیٹ میں، اور ان لوگوں کی کیا ہے، غار کے اندر، بڑے بڑے کیا پیغمبروں کی اللہ نے کہ مصیبت کے وقت کیا کی، دعائیں کو قبول کیا۔ اس پر چلتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ یہ واضح کہ قرآن کی آیت ہے، اللہ سے ڈر جاتا ہے، اللہ نکلنے کا راستہ کیا کر دیتا ہے سامنے۔ وہ جو خاتون کے پاس وہ بدکاری کے لیے بیٹھا ہوا ہے، لیکن رب کا ڈر کیا ہے دل میں جب آیا، تو اللہ نے کس طرح کی مدد کی، فراخی کر دی۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا، یہ واضح کیا ہے، یہ قرآن نص جو ہے واضح کرتی ہے کہ اس کا بہت بڑا فائدہ ہے۔ اور یہ بھی ثابت ہوا کہ نیک اعمال کی اللہ کے ہاں اس کا وسیلہ دے کر کے دعا کرنا جائز ہے۔ یہ نیک عمل تھے نا، ہر ایک نے کیا کہا کہ اپنے اپنے نیک عمل اللہ کے سامنے کیا پیش کرو، تو نیک عمل کا اللہ کو وسیلہ دے سکتے ہیں، نیک عمل کا وسیلہ دے کر کے اللہ سے دعا کرنا کیا ہے، جائز ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ باقی رہا کہ کسی مرنے کے بعد کسی بزرگ کی ذات کے ساتھ وسیلہ بنانا یہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ آج کل بعض لوگ کیا بزرگوں کے وسیلے کے قائل ہیں کہ جو بزرگ فوت ہو گئے ہیں ان کی ذات کا وسیلہ بناتے ہیں، یعنی فوت شدگان بزرگوں کا، یہ جائز نہیں ہے۔ یہ اگر جائز ہوتا تو صحابہ اکرام نبی کریم کی قبر میں آ کر کے کیا کرتے، وسیلہ کرتے۔ واضح دلیل ہے نا، عبداللہ ابن حضرت عمر بن خطاب کے دور میں 7 سالی ہوئی، آپ نے پڑھی ہوئی حدیث، اور انہوں نے نبی کریم کے چچا عباس کو لے جا کر کے یعنی عیدگاہ میں دعا کروائی تھی، اور اس کی وجہ سے بارش ہوئی تھی، اور کہا تھا کہ اللہ کے نبی کے دور میں ہم اللہ کے نبی سے دعا کرواتے تھے، ہمیں بارش ہوا کرتی تھی۔ اگر مردوں کا مرنے کے بعد بزرگوں کا وسیلہ جائز ہوتا تو حضرت عمر بن خطاب کبھی بھی آپ کے چچا سے دعا نہ کرواتے، بلکہ قبر میں آ کر کے آپ سے کیا کرتے،
آپ کی ذات کا وسیلہ بناتے ہیں، کیونکہ کائنات میں سب سے عظیم ذات کون ہے؟ پیغمبر دو عالم ہے، لیکن صحابہ نے ایسے نہیں کیا۔ لیکن افسوس ہے ہمارے دور میں بعض لوگ ایسے ہیں کہ جو بزرگوں کی یعنی ذات کا وسیلہ بنا کر کے قبروں کا رخ کرتے ہیں، پھر قبروں پہ جا کر کے بزرگوں سے مانگتے ہیں، ان کے وسیلے سے مانگتے، کہتے تیری طفیل کے صدقے، تیرے صدقے، تیری طفیل سے ہمیں کہ یہ مل رہا ہے، تیری کالی کملی کا جو صدقہ ہے۔ اس قسم کے الفاظ کے ہیں، یہ بدعت ہیں، اس سے بچنا چاہیے، اور بس اوقات یہ شرک بھی بن جاتا ہے۔ اور ایسے ایسے واقعات لے کر کے آتے ہیں جس کو کوئی سر پاؤں نہیں ہے، موضوع من گھڑت کے واقعات بیان کر کے ذات کا وسیلہ بنا لیتے ہیں۔ بہرحال زندہ اگر کوئی شخص نیک ہے، اس سے دعا کروانا جائز ہے، یعنی اس کی کیا ہے، یعنی زندہ شخص سے دعا کروانا کیا ہے، جائز ہے، جیسا کہ عبداللہ بن عباس کا جو واقعہ ہے ہمیں ملتا ہے۔ اور اسی طرح اس حدیث سے والدین کی خدمت اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کی فضیلت واضح ہوتی ہے کہ والدین کی جو خدمت کرتا ہے اور ان کے ساتھ احسان کرتا ہے، اللہ دنیا کے اندر بھی اس کو مصیبت سے کیا کرتا ہے، بچاتا ہے۔ تو والدین کا بڑا اچھا کیا ہے، یعنی ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا چاہیے، اور ان کو اپنے بچوں پر بھی ترجیح دینی چاہیے۔ آج دور ایسا آ گیا ہے کہ ہمارے جو نوجوان ہیں وہ اپنی بیوی کو، بچوں کو والدین پر ترجیح دیتے ہیں، یعنی وہ کیا کرتے ہیں، اب سب سے پہلے کیا ہے، اپنے اولاد اور بیوی کو کیا کرتے ہیں، چیزیں لا کر کے دیتے ہیں، والدین جائیں بھاڑ کے اندر، ان کو پتہ ہی نہیں، وہ کھانس رہے ہیں، ان کو کوئی پتہ نہیں، نہ دوائی لا کے دیتے۔ یہ بہت بڑا المیہ ہے۔ آج کے نوجوانوں کو یہی نصیحت ہے کہ والدین کے ساتھ کیا کریں، احسان کریں۔ اللہ کی توحید کے بعد بندوں میں سب سے پہلا حق کس کا ہے؟ والدین کا ہے۔ سورہ اسراء کے اندر اللہ نے کیا فرمایا، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ کی بندگی کے بعد یہ رب کا فیصلہ ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو۔ اور اسی طرح اس حدیث سے پاک دامنی کی فضیلت واضح ہوتی ہے کہ جو بندہ پاک دامنی اختیار کرتا ہے، بدکاری سے رک جاتا ہے، اللہ اس کی وجہ سے بھی دنیا کے اندر کی جو مصیبت کو کیا کر دیتا ہے، دور فرما دیتا ہے۔ اور اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ امانت کی بہت بڑی فضیلت ہے، جس کی امانتیں ہیں اس کو ادا کرنے چاہیے۔ تو اس سے کیا ہوگا، انسان دنیا سے کیا مصیبتوں سے بچا رہے گا۔ اور معاملات کے اندر انسان کو کیا کرنا چاہیے، معاملات کلیئر ہونے چاہیے، اور اس سے کیا ہوگا، انسان دنیا سے مصیبتوں سے بچا رہے گا۔ اور یہ بھی کہ ثابت ہوا کہ جو اولیاء ہیں ان کی کرامتیں جو ہیں یہ حق ہیں، یہ بھی اللہ کے نیک بندے تھے، نیکی کرنے والے تھے۔ ولی کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کے دوست کو۔ ان کی جو کرامت ہے اہل سنت کی ہاں وہ برحق ہے۔ ہاں گپ شپ والی کرامتیں نہ ہوں، بعض لوگوں نے گپیں بنائی ہوئی ہیں کہ فلاں بزرگ کی یہ کرامت ہے، فلاں کی یہ کرامت ہے، شاہ شمس تبریز کی یہ کرامت ہے، اس نے کہ مچھلی بھون لی تھی۔ جب آئے تھے تو انہوں نے کیا کیا، یہاں جو ملتان کے جو بہاؤدین زکریہ تھے انہوں نے کہ ملتان میں ان کو داخل نہیں ہونے دیا اور باہر چلے گئے۔ انہوں نے کیا کیا، پھر مچھلی کی دریا سے پکڑی، کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، اب انہوں نے کیا کیا، اس کو سورج کے قریب کر کے اس کو بھون کر کھا لیا۔ اس کے ہاتھ نہیں جلے، مچھلی کے جل گئی، مچھلی پک گئی تو ہاتھ نہیں جلے۔ یہ اس قسم کے گپیں جو ہیں لگا کر کے کرامتیں بنانا، بزرگوں کی کرامت ثابت کرنا، یہ جھوٹ ہے اور اس سے کرامت ثابت نہیں ہوتی۔ جو سچ ہے وہ سچ ہے۔ اس لیے اہل سنت والجماعہ معتدل مذہب ہے، اور جو بزرگوں کی، جو نیک لوگوں کی جو کرامتیں ہیں واقعی ہیں، اس کو ثابت کرتے ہیں جو قرآن و سنت کے روح سے ہیں۔ باقی